رمضان سے پہلے جو مہینہ ہوتا ہے اسے شعبان کہتے ہیں. شعبان کا مہینہ ہے. میرے حضور کی چچی حضور کی بارگاہ میں آئیں. تاجدار مدینہ والی کائنات کی پیاری چچی آقا کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نے ایک بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا ہے؟ کہتی میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، جب سے دیکھا ہے نیند نہیں آ رہی ہے. آقا نے فرمایا کیا خواب دیکھ لیا؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے خواب بڑا خطرناک بڑا بھیانک دیکھا ہے. حضور نے فرمایا بتاؤ تو ذرا. کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا الگ کیا گیا اور میری آغوش میں میری گود میں رکھ دیا گیا. یا رسول اللہ یہ خواب جب سے دیکھا ہے بہت ڈری ہوئی ہوں، گھبرائی ہوئی ہوں. میرے آقا نے فرمایا چچی گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں. آقا نے فرمایا آپ نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے، بڑا پیارا خواب دیکھا ہے. آقا نے فرمایا بڑا پیارا خواب ہے. حضرت ام الفضل کہنے لگی یا رسول اللہ پیارا کیسے ہو گیا؟ میرے آقا نے فرمایا تعبیر سنو. تعبیر یہ ہے تم نے جو خواب دیکھا ہے میرا جسم کا ٹکڑا کٹ کے تمہاری آغوش میں آیا. آقا نے فرمایا تعبیر یہ ہے میری بیٹی فاطمہ کو اللہ ایک بیٹا عطا فرمائے گا. اے میری چچی وہ ٹکڑا تو میرا ہوگا، پرورش تمہاری آغوش میں پائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا ٹکڑا ہوگا آپ کی آغوش میں آئے گا، آپ کی آغوش میں پرورش پائے گا. ماہ شعبان المعظم کی 3 تاریخ ہے. آقا کی کانوں میں خبر آ گئی کہ ایک بیٹی کے گھر بیٹا آیا ہے. اللہ اکبر. نواسے کی خبر آئی. مصطفیٰ کریم کاشانہ نبوت سے نکل پڑے، اپنی شہزادی کے دروازے پہ آقا پہنچ گئے. آقا نے جا کر دستک دی، دروازہ کھلا، اندر تشریف لائے آقا. میرے آقا نے فرمایا نواسے کو لاؤ میری آغوش میں دے دو. تاجدار مدینہ کی آغوش میں نواسے کو دے دیا گیا، حسین کو دے دیا گیا. یوں میرے آقا نے اپنے ہاتھوں میں نواسے کو اٹھایا، یوں میرے آقا نواسے کو دیکھنے لگے. اللہ 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 سبحان. آپ کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، آپ بھی جب پیار میں اٹھاتے ہیں دیکھتے ہیں نا، پیار آتا ہے نہیں آتا ہے؟ آتا ہے نا بولو. جس کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہو پیارا. آج کل ذرا الٹا حساب ہے، بیٹے پیدا ہوں تو پیار ذرا کچھ زیادہ ہی آ جاتا ہے، اور بیٹی پیدا ہو تو کم پیار آتا ہے. خاص طور پہ وہ جو اس بچی کا باپ ہوتا ہے وہ تو کسی حد تک خوش ہوتا بھی ہے، مگر باقی جو خونخوار لوگ گھر میں ہوتے ہیں نا ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. بیٹی کی پیدائش پہ خوش ہوا کرو کیونکہ میرے نبی کا خاندان ہی بیٹی سے چلا ہے. سبحان. آقا نے یوں آغوش میں لیا حسین کو. تاجدار مدینہ دیکھ رہے ہیں، پیار آ گیا، قریب کر لیا میرے آقا نے، اور پیار بڑا اور قریب کیا، اور محبت بڑی اور قریب کیا. اتنا قریب کہ تاجدار مدینہ نے اپنے لبوں کو حسین کے لبوں سے لگا دیا. لب مصطفیٰ لب حسین سے ملے. پھر حسین نے منہ کھولا، آقا نے زبان حسین کو چسائی. حسین نے آقا کی زبان چوسی. تمہارے میرے بچے پیدا ہوں ماں کا دودھ سب سے پہلے، مگر یہاں سب سے پہلے نبی کا لعاب دہن، نبی کا لعاب دہن، نبی کا لعاب دہن حلق حسین سے کچھ اترا. سب سے پہلے تو لعاب دہن مصطفیٰ کا اترا. اب سنو ذرا عزیزو، جس گلے میں مصطفیٰ کا لعاب دہن سب سے پہلے اترا وہ گلا کتنی اہمیتوں کا حامل ہے. اسی لیے تو حسین نے کربلا میں اس گلے کی عظمت کو بھی دکھا دیا اور بتا دیا اے دنیا والو یہ میرا وہ گلا ہے جس گلے سے نانا کا
کا لعاب دہن اترا ہے، اب یہ گلا کٹے گا تو نانا کے لائے ہوئے سجدے کی خاطر کٹے گا اور سجدے کے عالم میں کٹے گا۔ حسین نے سر کو سجدے میں کٹایا اور نانا کی عظمتوں کا اعلان بھی کر دیا اور اسلام کی حفاظت بھی کی، سجدوں کا تقدس بھی بیان کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت سبحان اللہ۔ حضور نے اپنا لعاب دہن حسین کو دیا۔ بے شک۔ ختم کر دیں کیا؟ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ تو ذرا بولیے نا سبحان اللہ۔ سبحان۔ اب میرے آقا نے نام رکھا حسین۔ کیا نام رکھا؟ زور سے بولو، حسین۔ زور سے مل کے بولو نا۔ آج یا تو گرمی آپ کو زیادہ لگ رہی ہے، مجھے یہ بھی احساس ہے گرمی بہت ہے، اگر آپ چاہو تو یہ کولر آپ کی طرف بھی کروا سکتا ہوں میں، مگر اس کے لیے ایک شرط ہوگی کہ آپ کو تقریر سننی پڑے گی، تڑپ کے زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نام آقا نے رکھ دیا حسین، کسی اور کا نام اب تک حسین نہیں تھا، فقط حضور نے اپنے نواسے کا رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نام کو چھپا کر رکھا تھا، جنت میں رحمت کی پردوں میں چھپا کے رکھا تھا، اور جب تک نبی نے نام نواسے کا نہیں رکھا تھا حسین، کوئی حسین نہیں دنیا میں۔ اور جب میرے آقا نے نام حسین رکھ دیا تو پھر گھر گھر حسین پیدا ہو گیا، گلی گلی حسین پیدا ہو گیا، کوئی نزاکت حسین ہے، کوئی شرافت حسین ہے، کوئی لیاقت حسین ہے، کوئی عنایت حسین ہے، اب گھر گھر میں حسین ہے، گلی گلی میں حسین ہے، نگر نگر میں حسین ہے، شہر شہر میں حسین ہے، پورے ملک میں حسین ہے، پوری دنیا میں حسین ہے، جدھر جاؤ گے حسین کو پاؤ گے۔ اے لوگو، یزید تو سمجھتا تھا حسین کو کربلا میں شہید کر دوں گا، حسین مٹ جائے گا، مگر اسے کیا خبر تھی کربلا میں سر حسین کا ادھر کٹے گا، ادھر پوری دنیا میں حسین ہی حسین نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حسین ہی حسین نظر میرے آقا حسین، اللہ اللہ کیا شان ہے، بچپن دیکھو لاجواب، جوانی دیکھو لاجواب، اور کربلا میں پہنچ گئے، کربلا کا کارنامہ بھی لاجواب۔ کربلا کے لیے تیار کس نے کیا؟ تاجدار مدینہ نے تیار کیا۔ کربلا کے لیے ٹریننگ کس نے دی ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم نے دی ہے۔ عزیزان گرامی القدر، آقا کو خبر تھی نواسہ شہید ہوگا، علی المرتضیٰ کو خبر تھی بیٹا شہید ہوگا، فاطمہ کو خبر تھی بیٹا شہید ہوگا۔ اب ذرا یہ بھی غور سے سن لو، جانتے سب تھے بیٹا شہید ہوگا، جانتے نبی تھے نواسہ شہید ہوگا، مگر سنو سنو عزیزو، میرے مولا علی مشکل کشا حیدر کرار، خدا کی قسم مستجاب الدعوات، اگر دعا کر دیتے یا اللہ میرے بیٹے کو کربلا کی پریشانی سے بچا لے، خدا کی قسم حسین بچ جاتے۔ اگر سیدہ فاطمہ دعا کر دیتی، وہ سیدہ اگر ہاتھ اٹھا دیں دعا کے لیے، خدا کی قسم جنت سے جوڑا آ جاتا ہے۔ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا، مقام جن کا یہ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، وہ سیدہ فاطمہ، اس کی دعا کا کیا عالم کہ میرے آقا نے فرمایا آج بھی میرے آقا کا عام اعلان ہے، جو میری بیٹی کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا مانگے، آقا نے فرمایا فاطمہ کے وسیلے سے مانگی گئی دعا اللہ تعالی ضرور قبول فرماتا ہے۔ یاد رکھنا، مشکل چاہے جتنی بڑی ہو، سیدہ کے وسیلے سے دعا مانگ لینا، پریشانی جتنی بڑی ہو، سیدہ کے وسیلے سے دعا مانگ لینا۔ اگر گھر میں پریشانیاں ہیں، کاروبار نہیں چل رہا ہے، اولاد نہیں ہے، بیٹا چاہیے، سیدہ کا وسیلہ پیش کرنا، حسنین کے صدقے میں بیٹا مانگ لینا۔ خدا کی قسم میرے آقا کا اعلان ہے، جو فاطمہ کا وسیلہ دے کے دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ
رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان شہداء کربلا، علماء اہل سنت. سبحان اللہ. یہ تو نبی کی شہزادی کی دعا ہے، مگر نبی کی دعا میرے امام نے تاجدار اہل سنت نے فرمایا اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد. آقا کی دعا اللہ اللہ، اگر آقا دعا کر دیتے حسین بچ جاتے، مگر سنو سنو، نہ آقا نے حسین کو دعا کر کے بچایا، نہ علی نے دعا کر کے بچایا، نہ فاطمہ نے دعا کر کے بچایا. وجہ کیا ہے؟ توجہ سے جملہ سنو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے میرے آقا جانتے تھے، علی شیر خدا جانتے تھے، سیدہ فاطمہ جانتی تھی، اگر آج حسین کو بچایا گیا تو کل کربلا میں اسلام کون بچائے گا؟ اگر آج حسین کو بچایا گیا تو کل قرآن کون بچائے گا؟ عظمت اسلام کون بچائے گا؟ سجدوں کا وقار کون بچائے گا؟ بچانے کی بات کسی نے نہیں کی، بلکہ تیار کیا، ٹریننگ دی. حضور نے نواسے کو تیار کیا اور حضور نے بتا دیا حسین کربلا میں شہید ہونا ہے، دین بچانا ہے. حسین چھوٹے تھے نا، میرے حضور نے اپنا ایک بیٹا حسین پہ قربان کر دیا تھا. حضرت ابراہیم حسین پہ میرے آقا نے قربان کر دیا تھا، اپنے بیٹے کو فدیہ کیا، حسین کو آقا نے بچایا. پھر میرے آقا نے حسین سے فرمایا حسین آؤ میرے سینے لگ جاؤ. آقا نے فرمایا حسین تم نہیں جانتے میں نے تم پہ اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے. اتنا سنا تو حسین نے کہا تھا بچپن ہے بچپن. حسین نے کہا تھا نانا جان یا رسول اللہ آپ نے مجھ پر اپنا ایک بیٹا قربان کیا ہے، آقا وقت آنے دیجئے میں کربلا میں ایک نہیں اپنے سارے بیٹوں کو آپ پر قربان کر دوں گا. میں اپنے سارے بیٹوں کو عظمت اسلام پہ قربان کر دوں گا. آقا آپ نے ایک قربان کیا ہے، میں 6 ماہ کے شیرخوار اصغر کو بھی قربان کر دوں گا، میں جوان علی اکبر کو بھی قربان کر دوں گا، بھائی کی نشانی قاسم کو بھی قربان کر دوں گا، اور بھائی عباس کے بازو بھی قربان کر دوں گا. اللہ اللہ کربلا ہے کربلا، امام حسین نے قربانیاں دی ہے عظمت اسلام اور وقار اسلام کو بچانے کے لیے اور اسلام کی عمارت کو مضبوط کرنے کے لیے. جانتے ہو نا آپ اور ہم جب عمارت بناتے ہیں اس کی مضبوطی کا خیال رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں عمارت مضبوط ہو، اینٹ مضبوط چاہیے، عمارت کے لیے سریا اچھا ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں نا سیمنٹ اچھا لگنا چاہیے عمارت مضبوط بنے. ہم کہتے ہیں بجر فٹ کانکریٹ اچھا ہونا چاہیے، بجری بہترین ہونی چاہیے عمارت تاکہ مضبوط ہو جائے. کربلا کے میدان میں حسین نے بھی تو کہا تھا عمارت اسلام کی مضبوط ہونی چاہیے تاکہ اگر ہزاروں یزید بھی آ جائیں اسلام کا کچھ بگاڑ نہ پائیں. یہ عمارت اسلام کی اتنی مضبوط ہو اس کی ایک اینٹ بھی ہل نہ پائے. حسین نے اس میں کیا لگایا؟ عباس کے بازو لگا کر اس عمارت کو مضبوط کیا ہے. حضرت علی اصغر کا شیر خاری لگا کے اس عمارت اسلام کو مضبوط کیا ہے. حضرت اکبر کی جوانی کو لگا کر اس اسلام کی عمارت کو مضبوط کیا ہے. حضرت قاسم کا شباب لگا کر عمارت اسلام کو مضبوط کیا ہے. میرے مولا حسین نے اور محمد کا بچپن لگا کر اس عمارت کو مضبوط کیا ہے. میرے مولا حسین نے خود اپنی قربانی دے کر اپنا خون بہا کر اپنا خون دے کر اس عمارت اسلام کو مضبوط کیا ہے. یاد رکھنا یہ اسلام کی عمارت ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اسے مضبوط حسین نے کیا ہے. یہ اسلام مٹ نہیں سکتا ہے اس لیے کہ پھیلایا مصطفیٰ نے ہے اور بچایا نواسے مصطفیٰ نے ہے. اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا، قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا. اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت بہت سبحان اللہ. اسلام کی عظمت کو حسین نے بچایا. دیکھو تو ذرا حسین کربلا کے لیے جب چلے ہیں نا
مکہ چھوڑا کربلا کو چلے، راستے کی صعوبتیں، راستے کی تکلیفیں، راستے کی پریشانیاں، گرمی کا موسم، شدید دھوپ ہے، لیکن سفر کرتے کرتے کہاں جا رہے ہیں؟ وہاں جسے کربلا کہتے ہیں۔ راستے میں ہر آ گئے، جناب ہر 1000 کا لشکر لے کر گھیر لیا، گھیر کے کہاں لے کے پہنچے؟ کربلا۔ کربلا کیسی زمین ہے؟ جب خیمے لگائے گئے 2 محرم، کتنی بولو؟ 2 محرم کو کربلا میں خیمے لگائے گئے۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم کے عاشق و غور کرو، 2 محرم الحرام کو خیمے لگائے گئے۔ خیمے لگانے کے لیے جب زمین میں میخیں ٹھوکی گئیں، کیلیں ٹھوکی گئیں، زمین کے اندر سے تازہ خون نکل کے آیا۔ سیدہ زینب میرے مولا حسین کی بہن نے دیکھا، آ کر کہنے لگی بھیا یہ کون سی زمین ہے؟ میرا دل گھبرا رہا ہے، یہ کیسی خطرناک جگہ ہے بھیا، میرا دل گھبرا رہا ہے، یہاں تو زمین سے تازہ خون نکل رہا ہے۔ میرے مولا حسین نے فرمایا بہن یہ کربلا ہے، کرب و بلا، کرب اور بلا دونوں یہاں پر۔ مولا حسین نے فرمایا بہن یہ ہماری آخری منزل، یہیں پہ ہماری شہادتیں ہوں گی، ہمارا خون بہے گا، یہیں پہ ہم اپنی قربانیاں دیں گے، یہ آخری منزل ہے، اس کے آگے ہم نہیں جائیں گے، اس کے آگے سفر نہیں ہوگا۔ 2 محرم کو خیمے لگا دیے گئے۔ 2 محرم سے لے کر بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ سامنے یزیدی، ادھر میرے مولا حسین۔ 2 محرم سے بات چیت چلی ہے کہ کسی طرح کوئی ایسا راستہ نکلے کہ جنگ نہ ہو، لیکن کوئی راستہ نکل نہ سکا، اور آخر کار یہی ہوا۔ میرے مولا حسین نے فرمایا تھا کیوں جنگ کرتے ہو؟ میں جنگ کرنے تو نہیں آیا۔ امام حسین نے فرمایا سنو، اگر جنگ کرنے آیا ہوتا تو تم جانتے نہیں، مکے میں اگر آواز لگاتا لشکر میرے لیے تیار ہو جاتا، اگر میں نے مدینے میں آواز لگائی ہوتی جانثار نکل کے آتے، اگر جنگ کے لیے آتا میرے ساتھ سینکڑوں ہزاروں تلواریں ہوتی۔ مولا حسین نے فرمایا جنگ کرنے نہیں آیا۔ کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے، ابھی میں ایک جلسے میں گیا، ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ مولانا صاحب یہ بتائیے اس دور میں صحابہ موجود تھے، اصحاب پیغمبر کی اولادیں موجود تھیں، وہ حسین کی مدد کو کیوں نہیں آئے؟ ایک بات مجھے بتاؤ جہتولی والوں، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا تمہیں پتا ہے آج کہاں پر کیا حادثہ ہوا؟ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، ٹرین حادثہ ہوا، اس کے بارے میں پتا ہے؟ نہیں پتا، جبکہ آج نیوز چینلز فوراً خبر دیتے، الیکٹرونک میڈیا موجود ہے، پرنٹ میڈیا موجود ہے، سوشل میڈیا موجود ہے، تب بھی آپ کو وہاں کی خبر یہاں ابھی تک نہیں۔ جس دور میں نہ پرنٹ میڈیا تھا، نہ الیکٹرونک میڈیا تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، کوئی میڈیا ہی نہیں تھا، اس دور میں کہاں کربلا عراق، کہاں مکہ المکرمہ حجاز، کہاں مدینہ منورہ حجاز عرب، وہاں کیا ہو رہا ہے وہاں کیسے پتہ لگے؟ اور حسین جنگ کا ارادہ لے کر تو چلے ہی نہیں تھے۔ اگر حسین جنگ کا ارادہ لے کے چلے ہوتے تو نبی کے صحابہ حسین کے ساتھ ساتھ تلواریں لے کے چلے ہوتے۔ حسین بات جنگ کی ہے، ہم تمہیں اکیلا نہیں جانے دیں گے۔ حسین تو یہ کہہ کے چلے تھے نبی کے شہر میں رہوں گا، خون بہے گا، مجھے گوارا نہیں، میں کہیں جا کے الگ رہ لوں گا، مکہ امن و امان کا شہر ہے، مکے میں رہ لوں گا۔ لیکن جب مکے میں آئے، مکے میں رہ رہے تھے، تو پھر کوفیوں نے خط لکھ لکھ کر بلایا، اصرار کر کر کے بلایا،
گیا. پھر بھی یہ احتیاط کہ حضرت امام حسین نے امام مسلم کو پہلے بھیجا تھا کہ جاؤ پہلے ماحول دیکھو. امام مسلم نے ماحول دیکھا, پھر خبر بھیجی, خط بھیجا کہ آپ تشریف لے آئیں, بہت اچھا ماحول ہے. اب عزیزو ایسے ماحول میں نبی کے صحابہ تو پھر بھی روک رہے تھے, یہ ان کی محبت تھی, وہ روک رہے تھے. حالانکہ انہیں پتہ نہیں تھا کچھ ایسا ہونے والا ہے, لیکن ایک اندیشہ, ایک خطرہ, ایک خوف محسوس کر رہے تھے. سوچ رہے تھے اے شہزادہ نبی, اے نواسہ مصطفیٰ, اگر نہیں جاؤ گے تو زیادہ اچھا ہوگا, اگر نہیں جاؤ گے تو زیادہ بہتر ہوگا. یہاں رہو گے, ہم موجود ہیں, یہاں رہو گے, اگر کوئی بات ہوگی ہماری تلواریں آپ کے ساتھ ہوگی, ہماری تلواریں آپ کے ساتھ ہوگی, آپ کی حفاظت میں ہوگی. لیکن آپ دور چلے جائیں گے, پتہ نہیں ادھر کیسی آپ کی زندگی گزرے گی, ہمیں بھی خبر نہیں مل پائے گی. صحابہ روک رہے تھے, صحابہ کی اولادیں روک رہی تھی, مگر حسین نے کہا نہیں نہیں مجھے جانا ہے. حسین نے بھروسہ کس پہ کیا تھا؟ حسین نے کوفہ والوں پہ بھروسہ کیا تھا, ان پہ بھروسہ کیا تھا جن پہ حسین کے بابا نے بھروسہ کیا تھا. پھر انہی نے امام حسین کے بابا کو عبد الرحمن ابن ملجم نام کے ایک شخص نے حضرت علی المرتضیٰ کو شہید کیا تھا. اللہ اکبر. انہی پہ بھروسہ کیا تھا جن پر حضرت حسن مجتبیٰ نے بھروسہ کیا تھا. پھر وہیں آپ کو زہر دیا گیا تھا. عزیزو, کس پہ بھروسہ کیا تھا امام پاک نے؟ ان پہ جن کو آج ہم کوفی اور پھر کئی کتابوں کے حوالے سے جو بات واضح ہوتی ہے, ثابت ہوتی ہے, آج کے محبان علی کل کے شیعان علی دونوں ایک ہیں. آج بھی وہ شیعان علی کہلاتے ہیں, کل بھی وہ شیعان علی کہلاتے تھے. بے شک. اور بات میاں ہماری نہیں ہے, اہل سنت کی نہیں ہے. انہی کے ایک مولانا ملا باقر مجلسی, ان کی کتاب جلال العیون, اس کے اندر لکھا ہوا ہے باضابطہ کہ جتنے لوگوں نے خط لکھ کے بلایا تھا ان سب کو شیعان علی کہا جاتا تھا. علی کے شیعہ, آج بھی تو علی کے شیعہ بہت ہیں نا. سینے پیٹ پیٹ کر دنیا کو بتانے والوں کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں, تاریخ پلٹ کے دیکھو, یہ لفظ شیعہ ہی تمہارے لیے دھبا ہے, ایک بدنما داغ ہے, کیونکہ تم نے ہی شیعان علی جتنے تھے انہوں نے ہی امام پاک کے بابا علی کو بھی دھوکہ دیا تھا. پھر کربلا میں حضرت مسلم بن عقیل کو بھی دھوکہ دیا تھا کوفہ میں, پھر کربلا میں امام پاک کو بھی دھوکہ دیا تھا. یہ سر اونچا کر کے کہتے ہیں ہمیں فخر ہے, ہم شیعہ ہیں. ہاں تو فخر کر, تو شیعہ ہے, ہم لعنت کریں کہ تو شیعہ ہے, اس لیے کہ شیعان علی ہی تھے کتابوں کے مطابق جنہوں نے امام پاک کو خط لکھ کر بلایا تھا. تو دھوکہ کریں خود اور تنقیدیں صحابہ پر. ابے تلوار حسین کے خلاف تم لاؤ اور تنقیدیں صحابہ پر, حسین پہ پانی تم بند کرو, تنقیدیں ابو بکر و عمر پر, حسین کے بچوں کو تم شہید کرو, تنقیدیں ابو بکر و عمر اور عثمان پر. اس صحابہ پہ بھونکنے والوں, پہلے ذرا دیکھو تاریخ پڑھ کے, یہ جھوٹی کہانیاں بعد میں سنانا, پہلے دیکھو پانی بند کرنے والوں میں کون تھے, تلواریں اٹھانے والوں میں کون تھے, نیزے اچھالنے والوں میں کون تھے, امام پاک کو شہید کرنے والوں میں کون تھے, جنگ کے حالات بنانے والوں میں کون تھے, عبید اللہ ابن زیاد سے ڈر کر امام پاک کا ساتھ چھوڑنے والے کون تھے, یزید کی دولت کے لالچ میں آ کر امام پاک کے ساتھ دغا کرنے
والے کون تھے؟ امام پاک کو غریب الوطنی کے عالم میں اس قدر زیادہ ستانے والے، تکلیفیں پہنچانے والے کون تھے؟ خیموں کو چلانے والے کون تھے؟ شہیدوں کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑانے والے کون تھے؟ آج تاریخ پڑھ لے، تاریخ خود فیصلہ کرے گی کہ یہ ظلم کس نے کیا تھا، یہ ظلم کی داستانیں کس نے رقم کی تھی۔ بے شک سبحان آج کل جتنے بڑے بڑے حسینی، جتنا بڑا دعویٰ میں حسینی، اتنی بڑا صحابہ کا گستاخ۔ اب ایک کیسا حسینی ہے؟ یہ حسینی نہیں، یہ گھٹیا مدوکھینی ہے۔ حسینی ہوتا تو صحابہ پہ انگلی نہ اٹھاتا، کیونکہ حسینی ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ حضرت عمر نے حسین کے بیٹوں سے کہا تھا میں تمہارا غلام ہوں، میرا بیٹا بھی تمہارا غلام ہے، میرا باپ بھی تمہارا غلام ہے، اور لکھوا کے لیا تھا، سند لی تھی اور بتا دیا تھا دنیا کو کہ کل بہت سارے کتے بھونکنے کھڑے ہو جائیں گے کہ عمر نے ایسا کیا، عمر نے ویسا کیا، اور وہ کہیں گے ہم علی والے، ہم حسین والے، مگر انہیں بتا دینا غلام تم نہیں، غلام تو عمر تھا، اس نے تو سند بھی اپنی قبر کے اندر رکھوائی تھی۔ بے شک سبحان اللہ۔ تیرے پاس کون سی سند غلامی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ حسین کربلا میں 2 محرم سے بات چلتی رہی، بات نہ بنی، 7 محرم کو پانی پہ پہرا لگ گیا۔ حسینیوں پہ پانی بند، حسینی خیموں میں پانی کی ایک بوند نہ جانے پائے، یہ اعلان ہو گیا، فرمان جاری ہو گیا کہ جانور پانی پئیں، پرندے پانی پئیں، سب پانی پی سکتے ہیں، لیکن حسین اور حسینیوں کو پانی پینے کی اجازت نہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن حسین کیا کر رہے ہیں؟ حسین صبر کر رہے ہیں۔ حسین نے کہا خدا کے لیے، خدا کی رضا کے لیے ہمیں یہ بھی منظور ہے، اگر پانی بند کیا جائے گا ہم اس پہ بھی صبر کریں گے۔ 9 محرم الحرام آ گئی، یزیدیوں نے تلواریں کھینچی، حملہ کرنے کے لیے شور کرتے ہوئے خیمہ حسین کی طرف آئے۔ امام پاک نے فرمایا ذرا دیکھو باہر کون ہے، یہ شور کیسا ہے؟ دیکھا جا کر تو یزیدی تلواریں نکالے ہوئے لڑنے کو تیار، کہتے آ جاؤ، یا تو بیعت کر لو یزید کی یا جنگ کرنے کو تیار ہو جاؤ۔ اتنا سنا تو میرے امام پاک نے فرمایا ان سے کہہ دو آج 1 رات کی ہمیں مہلت دے دیں۔ کیا کرو گے 1 رات میں؟ فرمایا آج کی رات ہم اپنے رب کو منائیں گے، سجدے کریں گے، عبادتیں کریں گے، بندگی کریں گے۔ اچھا مشکل وقت تھا کہ نہیں؟ بولو بھائی، بولو بولو۔ پریشانی کا عالم تھا کہ نہیں؟ ایسی پریشانی میں، ایسی مشکل میں، ایسی مصیبت میں کہ جب سامنے تلواریں ہوں آدمی کو کیا سوچتا ہے؟ وہ تو چیختا چلاتا ہے، روتا ہے، واویلا کرتا ہے، ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا۔ تو پھر تمہارے حساب سے تو حسین کو اس رات میں ماتم کرنا چاہیے تھا۔ تکلیف بہت تھی نا، پریشانی بہت تھی نا، سامنے تلواریں تھیں، فوراً خون کی پیاسی، کہہ رہے تھے آجو مقابلہ کر دو، 1 رات کی مہلت مانگی، گلے مل مل کے روتے، ماتم کرتے، ہائے ہائے میں گزار دیتے، لیکن نہیں، میرے مولا حسین نے نہ ماتم کیا نہ ہائے ہائے کیا، بلکہ حسین نے سجدے میں سر جھکایا اور اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا سبحان ربی الاعلی۔ تاجدار مدینہ کے نواسے نے اپنے مولا کو منایا، پروردگار کو راضی کیا، قرآن کی تلاوت کی، نمازیں پڑھی، رات ساری اللہ اللہ میں گزر گئی، عبادت میں گزر گئی، صبح کی سفیدی پھیلی، حضرت علی اکبر کو فرمایا جا کر اذان پڑھ دو۔ علی اکبر نے اذان پڑھی ہے، خدا کی قسم کربلا کے ذرات بھی جھوم اٹھے۔ علی اکبر نے جو اذان پڑھی ہے، اللہ اللہ اذان پڑھی گئی، نماز ہوئی، پھر
میرے آقا حسین نے علی اکبر سے فرمایا علی اکبر جاؤ ذرا میدان کربلا کا معائنہ کر کے آؤ، میدان کربلا کا مشاہدہ کر کے آؤ، جا کر ذرا کربلا کے میدان کو دیکھ کر آؤ۔ حضرت علی اکبر چلے، میدان کربلا کا معائنہ کیا، واپس آ گئے۔ واپس آئے تو آنکھوں میں آنسو ہے۔ بابا نے کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ حسین کا شہزادہ کہنے لگا اے بابا ایک منظر ایسا دیکھ لیا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حسین نے فرمایا بیٹا کیا دیکھ لیا؟ علی اکبر کہنے لگے بابا میں نے میدان کربلا کے اندر ایک بوڑھی عورت کو، ایک مائی کو دیکھا ہے جو آنسو اس کی آنکھوں سے بہ رہے ہیں، اشک بہ رہے ہیں، اور کربلا کے میدان کو صاف کر رہی ہے، کنکر پتھر اٹھا رہی ہے۔ اللہ اکبر کہتے میں نے اس مائی سے پوچھا اے مائی تو کون ہے؟ مگر وہ مائی فقط روتی نہیں، کچھ بولی نہیں۔ کہتے ہیں میں نے اس کا رونا دیکھا، میرا دل بھر آیا، میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ اتنا سنا تو حسین کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ تاجدار کربلا نے رو کر کہا اے میرے بیٹے کیا تو جانتا ہے وہ مائی کون تھی؟ کہا بابا میں نہیں جانتا۔ حسین نے فرمایا اے میرے بیٹے وہ تیری دادی میری ماں سیدہ فاطمہ تھی۔ کہا وہ کربلا کے میدان کو صاف کر رہی تھی کہ جب میرے شہزادے یہاں گھوڑوں سے نیچے گریں تو انہیں یہ کنکر پتھر تکلیف نہ پہنچائیں، ان کے نازک جسموں کو یہ چبھیں گے تو انہیں تکلیف ہوگی، میرا حسین گھوڑے سے نیچے آئے گا تو تکلیف ہوگی۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین کربلا کے میدان کو دیکھ رہے ہیں، حسین دیکھ رہے ہیں، یزیدی پوری طرح تیار ہیں، بس انتظار میں ہیں کہ اب جنگ شروع ہو۔ امام حسین نے میدان کربلا کو دیکھا۔ جوانوں ذرا غور کرو، آواز آئی حسین کے کانوں میں حسین بچ جاؤ میں تقدیر ہوں۔ حسین نے سنا تو فرمایا آ جاؤ میں شبیر ہوں۔ آواز آئی حسین میرا نام قضا ہے۔ حسین نے فرمایا میرے بابا کا نام مرتضیٰ ہے۔ آواز آئی حسین مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ حسین نے فرمایا مجھے نانا مصطفیٰ نے بھیجا ہے۔ کربلا میں اب شروع ہوا وہ قیامت صغریٰ، وہ خطرناک، وہ سخت دن، وہ تاریخ کا سیاہ دن، جس دن میں ایسا ظلم یزیدیوں نے کیا جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ امام پاک کے رفقا شہید ہوئے، امام پاک کے رفقا نے جام شہادت نوش کیا، امام پاک کے بھائیوں نے جام شہادت نوش کیا، امام پاک کے بیٹوں نے جام شہادت نوش کیا۔ بالآخر پھر میرے مولا حسین کا نمبر بھی آ گیا۔ امام حسین نے تلوار اٹھائی، ذوالفقار حیدری چل پڑے، خیمے سے نکلنے کو تیار ہیں کہ ایک کانپتی ہوئی آواز پورے جلال کے ساتھ نکلی۔ کہا بابا آپ نہ جائیے، مجھ بیمار کو اجازت دیجئے۔ خیمے میں ایک بیمار تھا جس کا بدن بخار سے جھلس رہا تھا۔ حضرت امام زین العابدین بیماری کی حالت میں تھے۔ امام زین العابدین نے کہا تھا بابا میری غیرت گوارا نہیں کرتی آپ کا بیٹا خیمے میں رہے اور باپ میدان کارزار میں جائے۔ امام پاک نے بیٹے کو سینے سے لگایا، پیار کیا، پیشانی کو چوما، پھر میرے امام نے فرمایا اے میرے لختے جگر، اے میرے پیارے بیٹے تیری طبیعت علیل ہے، تو بخار سے جھلس رہا ہے، میں تجھے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ سب تو چلے گئے بیٹے تو نہیں جائے گا۔ امام پاک نے فرمایا اے بیٹے تیری اس سے بڑی ذمہ داری ہے، جب لٹا ہوا قافلہ سید
سیدانیوں کا یہاں سے چلے گا تو تو بیمار اس قافلے کا قافلہ سالار بنے گا۔ امام پاک نے فرمایا اے میرے لخت جگر بیٹے، اے میرے دل کے ٹکڑے، تجھ سے ہی تو سیدوں کی نسل چلے گی، تجھ سے ہی تو حسینی سلسلہ چلے گا، ہماری نسل کو تجھ سے آگے بڑھایا جائے گا۔ امام پاک نے بیٹے کو تسلیاں دی اور میدان کارزار کی طرف چلنے کو تیار ہے کہ اچانک خیموں میں ہاہاکار مچ گئی، اچانک خیموں میں چیخنا پکارنا، اور کیسا کہ امام پاک کو آواز دی گئی، امام پاک کو بلایا گیا، امام ذرا خیمے کے اندر آؤ۔ آپ خیمے کے اندر گئے، جا کر دیکھا آپ کی 7 سال کی بیٹی سکینہ باپ کے غم میں، بھائیوں کے غم میں نڈھال ہے، بھوک اور پیاس سے بے حال ہے۔ وہ 6-7 سال کی بچی اس غم کو برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ امام پاک آگے بڑھے، اپنی بچی کو دیکھا، سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما، ہوش میں لائے، بیٹی اٹھ جا، اے بابا کی جان اٹھ جا، اے بابا کی جان صبر کر۔ اور پھر میرے امام نے حضرت زینب اپنی پیاری بہن سے کہا تھا، اے زینب میں تم سب کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ امام نے فرمایا اے میری بہن زینب سنو سنو، ابھی تو میری شہادت ہوگی، لیکن میری شہادت کے بعد میں بڑے ظلم ہوں گے، خیمے جلائے جائیں گے، بڑے ظلم ہوں گے، بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹیں گے، خیموں میں آگ لگے گی، مال و اسباب لوٹا جائے گا، مگر میری بہن یاد رکھنا، ہر حال میں صبر کرتی رہنا، ہر حال میں صابر و شاکر رہنا۔ اللہ اکبر۔ امام شان و شوکت کے ساتھ میں، جلال حیدری کے ساتھ میں، جمال مصطفی کے ساتھ میں میدان کارزار میں چلے گئے۔ امام نے اپنی تلوار چلائی ہے، بہادری کے جوہر دکھائے ہیں، یزیدیوں کو واصل جہنم کیا ہے، بہت کاٹا بہت کاٹا، اللہ اللہ یزیدی گھبرا گئے، کتے سارے بکھر گئے، کہنے لگے بچ جاؤ، آج اگر حسین کی تلوار کی زد میں آ گئے کوئی زندہ باقی نہیں رہے گا۔ ایسا لگ رہا تھا اکیلا حسین سارے یزیدیوں کو کاٹ کے رکھ دے گا، مگر عزیزان گرامی القدر، شیر کو جب کتے چاروں طرف سے گھیر لیں، جب سارے کتے یکبارگی حملہ کر دیں تو آخر شیر کب تک مقابلہ کرے؟ بالآخر پھر یہی ہوا، امام پاک گھوڑے سے نیچے آئے، زخموں سے چور ہو گئے، کہیں پہ نیزہ لگا ہے، کہیں پہ برچھی لگی ہے، کہیں پہ بھالا لگا ہے، کہیں پہ تلوار کا زخم ہے۔ اللہ اللہ، امام پاک نے اپنے خون سے وضو کیا، اپنے خون سے وضو کیا۔ آپ نے پھر وقت دیکھا جمعے کی نماز کا وقت ہے، امام پاک نے سجدے میں سر کو رکھ دیا، اور ایک شقی القبل ازلی بدترین کافر آگے بڑھا، ایک بدترین شخص آگے بڑھا، اس نے امام پاک کی گردن پہ خنجر چلا دیا۔ اللہ اللہ، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام حسین کی شہادت ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام پاک کے سر مبارک کو ان ظالموں نے نیزے پہ اٹھا لیا، مگر یہ سمجھتے تھے امام کے سر کو نیزے پہ اٹھا کر ہم کامیاب ہو گئے، مگر مولا حسین کے سر نے نیزے پہ بلند ہو کر قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا، اے دنیا والو دیکھ لو، سر بھلے کٹ گیا لیکن قرآن کے محافظ ہم ہیں، سر بھلے کٹ گیا مگر قرآن کے قاری ہم ہیں، سر بھلے کٹ گیا مگر اسلام کے محافظ ہم ہیں۔ اللہ اللہ، امام پاک کا سر اور آپ کے تمام رفقا، آپ کے شہزادگان کے سر، آپ کے برادران کے سروں کو ان سارے کے سارے ظالم یزیدیوں نے نیزوں پہ بلند کیا، ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ اب شام کا سناٹا ہے، انہوں نے خیموں کو جلانا شروع کر دیا۔ اللہ اللہ، اب سیدانیوں پہ ظلم انہوں نے شروع کیا، خیموں کو آگ لگانے لگے، خیموں کو
کو انہوں نے نظر آتش کر دیا، مال و اسباب لوٹنے لگے، مال لوٹ کر لے جانے لگے۔ رات کا اندھیرا ہلکا ہلکا سا ہے کہ ادھر ان ظالموں نے ان کے جتنے لوگ مرے تھے ان کی نماز جنازہ پڑھی، ادھر سارے شہید، سارے محمد کے گھرانے کے پھول کربلا کی زمین پہ بکھرے پڑے ہیں۔ بریلی سے آواز آ گئی، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذہن قریب کریں، 5-7 منٹ کی زحمت گفتگو ختم کر رہا ہوں، مگر سنو وہ کیسی قیامت کی رات تھی۔ امام پاک کی پیاری بہن حضرت زینب، بہادر کی بیٹی بہادر، وہ زینب جس کی شان یہ، جو چاہتا تھا ظلم وہ کرنے نہیں دیا، منصوبہ یزید بھرنے نہیں دیا۔ اور اب جو میں آپ کو سنا رہا ہوں تو انشاءاللہ وہ تیور ہیں کہ گونگا بھی بولنے لگ جائے۔ جو چاہتا تھا ظلم وہ کرنے نہیں دیا، منصوبہ یزید بھرنے نہیں دیا۔ زینب تیرے سلیقہ تقریر کو سلام، تو نے کسی شہید کو مرنے نہیں دیا۔ سیدہ زینب نے خنجر اٹھایا ہے ہاتھ میں، لاشوں کی پہرے داری کر رہی ہیں، کوئی جانور نہ آ جائے، جنگل ہی تو ہے، بیابان ہی تو ہے، کوئی جانور لاشوں کو نقصان نہ پہنچائے، ساری لاشوں کو جمع کر دیا۔ اللہ اکبر، سیدہ نے خنجر نکالا، پہرا دے رہی ہیں، کوئی نقصان نہ پہنچائے، کوئی ادھر نہ آ جائے، کوئی جانور نہ آ جائے۔ مگر سنو سنو عزیزان گرامی القدر، سیدہ زینب نے دیکھا کہ کوئی لاشوں کو ادھر ادھر کر رہا ہے، ہٹا رہا ہے، توجہ کرنا، کلیجہ پھٹ جائے گا۔ بیٹیوں والو ذرا غور سے سنو، سیدہ حضرت زینب نے دیکھا کوئی لاشوں کو ادھر ادھر کر رہا ہے، فکر ہو گئی، پہرے دار تھی نہ لاشوں کی، خنجر نکالا، لے کے آگے بڑی، کہا کہ کون ہے دیکھوں تو جا کر جو لاشوں کو ادھر ادھر کر رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے کوئی یزیدی تو آ کر ایسا نہیں کر رہا ہے، یا کوئی جانور تو نہیں آ گیا ہے۔ سیدہ زینب خنجر لے کے آگے بڑھی، جب لاشوں کے قریب جا کے دیکھا، سیدہ کی چیخ نکل گئی۔ کیا دیکھا؟ امام پاک کی 7 سال کی بیٹی سکینہ ان لاشوں کو ہٹا ہٹا کر اپنے باپ حسین کا لاشا ڈھونڈ رہی ہے۔ اللہ اکبر، 7 سال کی بیٹی سکینہ اپنے باپ کا لاشا ڈھونڈ رہی ہے، میرے بابا کدھر ہے؟ لاشا حسین جب ملا تو جناب زینب نے دیکھا سکینہ نے باپ کے لاشے پر سر رکھ دیا، سینے پہ سر رکھ دیا، اللہ اللہ، سینے پہ سر رکھ کے لیٹ گئی۔ آ گئی پھپھو زینب، اٹھایا سکینہ کو، سینے سے لگایا، پیار کیا، فرمانے لگی اے بیٹی سکینہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ سکینہ نے کہا تھا اے پھپھو میں مدینے سے لے کر آج تک، اب تک میرا معمول تھا میں بابا کے سینے پہ سر رکھ کے سوتی تھی، مجھے بابا کے سینے پہ سر رکھ کے نیند آتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جناب زینب نے اتنا سنا، رونے لگی ہے، کیا حال رہا ہوگا؟ بیٹیوں والوں ذرا سوچو، کہتی ہیں میں بابا کے سینے پہ سر رکھ کے سوتی تھی، آج مجھے نیند نہیں آ رہی ہے،
کروٹیں بدل بدل کے تھک گئی، اسی لیے بابا کو تلاش کرنے آ گئی۔ اتنا سنا تو سیدہ زینب نے کہا بیٹی ایک کام کرو، اپنی ماں کے پاس چلی جاؤ، ماں کے سینے پہ سر رکھ کے سو جانا۔ زینب کی بات کو سنائے امام کی بیٹی سکینہ کہتی ہے اے میری پھپھو، ماں کے سینے پہ سر رکھ کے تو بھائی اصغر سوتا ہے، وہ چھوٹا ہے نا، چھوٹے بچے ماؤں کے ساتھ سوتے ہیں۔ کہتی ہیں بھائی اصغر ماں کے سینے پہ سر رکھ کے سوتا ہے، میں بابا کے سینے پہ سر رکھ کے سوتی ہوں۔ اتنا سنا سیدہ زینب رونے لگی، فرمایا اے بیٹی یہ مدینہ نہیں ہے، یہ کربلا ہے۔ اے بیٹی آج کربلا میں قانون بدل گئے، نظام بدل گیا، اب تک تم باپ کے سینے پہ سر رکھ کے سوتی تھی اور بھیا اپنی ماں کے سینے پہ سر رکھ کے سوتا تھا، لیکن اب قانون بدل گیا، اب تم ماں کے سینے پہ سر رکھ کے سوگی اور بھیا اصغر قیامت تک بابا کے سینے پہ سر رکھ کے سوئے گا۔ کہتی ہیں اب قانون بدل گیا ہے، اب نظام بدل گیا ہے، کیونکہ جہاں بیٹا گیا ہے وہیں بابا چلا گیا ہے، جہاں اصغر گیا ہے وہیں حسین چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹی کو تسلی دی، سکینہ کو تسلی دے کے ایک طرف کیا لٹایا ہے۔ زینب تیری بہادری کو سلام ہے، زینب تیرے جذبے کو سلام ہے، زینب تیری شجاعت کو سلام ہے، زینب تیری ہمت کو سلام ہے۔ تو نے خنجر نکالا ہے، پھر پہرے دار بن گئی ہے، پھر محافظ بن کے کھڑی ہو گئی ہے۔ ایک سایہ نمودار ہوا، سایہ اپنی طرف پڑھتے دیکھا تو زینب نے خنجر نکال کے کہا تھا خبردار ادھر نہ آنا، رک جاؤ وہیں۔ کیا تمہیں خبر نہیں ہے علی کی بیٹی ابھی موجود ہے، علی کی بیٹی کے ہاتھ میں بھی خنجر ہے، اور یاد رکھنا میری رگوں میں علی کا لہو ہے، اور یاد رکھنا فاطمہ کا دودھ خون بن کے میری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔